بات یہ ہے، بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہے، یہ میرا بھی سوال ہے جو میں روز دہراتی ہوں. 4 مہینے والی جو پوری آپ نے تصویر کھینچ کے لوگوں کے سامنے رکھی، اتنا بڑا طوفان آپ کے سینے میں تھا، ہلکے پھلکے انداز میں آپ سناتے رہے، بتاتے رہے، کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا تھا؟ روز آپ سے تنکا تنکا کر کے پوچھ رہی ہوں میں کہ شاید آپ بتا دیں. پتا تو بھائی میرا سورس تھا. میں نے تو آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان پہ فائرنگ امریکیوں نے کرائی ہے. اب آپ کہیں گے وہ کس نے بتایا تھا؟ مجھے نہایت ریلائبل آدمی نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، وہ خبر ملتی ہے خوش قسمتی سے. ٹھیک ہے، اس خبر کی اور بھی تفصیلات ہیں، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ اچھا، میں نے یہ کہا، یہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ثابت ہو گیا، حرف بہ حرف ثابت ہو گیا. میں نے آپ سے یہ کہا مسلم لیگ الیکشن کی تیاری کری، ان کے کارکنوں کو ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ جناب علی اس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ لکیلی آپ کو کوئی دوست ہوتا ہے، کسی کو آپ پہ اعتماد ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے. اچھا، میڈیا جو سارے کا سارا پیچھے پڑا ہوا تھا، میڈیا کے اچھے دن آ گئے. یعنی جن لوگوں نے حمایت کیا ہے ان پہ اب ہن برسے گا، وہ تو سونے کی بارش ہوگی، سونے کی نظر آنا شروع ہو گیا. ہارون صاحب، بہت سارے ہماری برادری کے اخبار صحافی لوگ رویسوں نکل نے آئے اپنی سامنے. ہر چیز داؤ پہ لگا کے عمران خان کی مخالفت کی، میڈیا گروپوں نے نجات پانے میں. اب ان پہ ہن ایسے اشتہار ہوں گے. اب ڈھونڈے گی خبر کہاں ہے؟ اس میں تو اشتہار ہی اشتہار ہے ٹی وی میں ہے جی. لیکن آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، غیر جانبدار لوگوں کو کبھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہی بات ہے ہارون صاحب کہ میڈیا پر لیکن ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. ہارون صاحب، امریکہ کیا کرے گا اب؟ اس میں مداخلت تھی بھائی، اب امریکہ کا رول کیا ہے؟ اگر تو دیتا ہے پیسے ان کو، مطلب انہوں جتنی یورپی یونین کی خوش آمد کی، اس کا مقدمہ لڑا امریکہ. کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا اس طرح ڈٹ کے سیاستدان کہیں یورپی یونین کے ساتھ. چودھری سرور نے کہا رگڑ دے گا امریکہ. امریکہ اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، یہ اب امریکہ کو چاہیے نا $10 بلین دے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. 10 نہ دے، 4-5 بلین ڈالر دے. پرابلم کیا ہے؟ دے گا تو اپوزیشن کے لیے مصیبت کہ امریکیوں نے کیا تھا، اب ثابت ہو گیا. نہیں دے گا تو حالات خراب ہوں گے. بے یقینی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. دیکھیں نا، سیمنٹ تک کی تو مطلب فروخت کم ہو چکی ہے. کنسٹرکشن تو آخری چیز ہے جو رکتی ہے. گھروں کی تو ضرورت ہوتی ہے، وہ تو لوگوں نے خریدنے ہوتے ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، رہنے کے لیے سر. امریکہ اگر مدد کرے گا تو مصیبت، نہیں کرے گا تو مصیبت. پلان وہی ہے، پاکستان کو چین کے خلاف کھڑا کرنا. 1-2 دن میں نہیں، 1-2 مہینے میں نہیں، 1-2 سال میں بھی نہیں، 5-7 سال میں یہ پالیسیوں کو ریورس کرنے کا منصوبہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات محدود کر دی جائیں، پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دی جائے. منشا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ انڈیا کے ساتھ تجارت. منشا صاحب اپنا کیا فیض کا شعر ہے، ہر زبان ہر صدا پہ لگے ہیں کان، یہاں دل سنبھالے رہو زبان کی طرح. منشا صاحب نے کتنا 2-3 مہینے پہلے کہنا شروع کر دیا، انڈیا کے ساتھ تجارت، انڈیا کے ساتھ تجارت. اب انڈیا کے ساتھ تجارت ہوگی، اب ہوگی، اور پروگرام ہوں گے ٹیلی ویژن پہ کہ بڑا ضروری ہے. حالانکہ وہ تو ہم سے کچھ خریدتے نہیں. ایک سکھ آیا، ہمارا ایک دوست ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، مجھے اس سے چونکہ دلچسپی ہے، ہر ایک کو ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے فارن ایکسچینج ارن کرتی ہے. بڑا خوش جناب، باچھیں کھلی ہوئی، آنکھوں میں چمک. اور وہ ایک خراب دور گزرا تھا ٹیکسٹائل کا، اس میں کہ وہی سکھایا. اس نے کہا جتنا کپڑا بنا سکتے ہو بنا کے بھیجو. میں نے کہا اس کی خوشی خراب نہ ہو جائے. انڈیا خریدنے دے گا؟ انڈیا بیچنا چاہتا ہے پاکستان کو سودا سلف، خریدنا نہیں چاہتا. مگر یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی پروگرام ہوں گے، انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کرو، اور میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شروع ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح سے سارے معاملات کو نمٹایا جا رہا ہے ہارون صاحب، جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ نے اس معاملے کو بھی نمٹا دیا ہے تاکہ آئینی بحران جو ہے وہ ختم ہو جائے. شہباز شریف صاحب سے متعلق جو 16 ارب کے ہیں معاملات، ایک بات، انتھوزیاسٹک نہیں ہوں گے خوراک وغیرہ افغانستان بھیجنے کے لیے. عمران خان انتھوزیاسٹک تھا. ممکن ہے ملک کے مفاد میں تو یہی ہے کہ افغانوں کو کسی نہ کسی طرح خوراک فراہم کی جائے. یہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگی. اس میں جماعت اسلامی نے کام کیا ہے، اس میں ہماری ملٹری نے بڑا سیکریفائس کی، خود بھی ڈونیشنز دی، خاموشی سے پیسے دیے، ٹھیک ہے، اور تاجروں کو موٹیویٹ کیا ہے.
بہت سے اداروں نے کام کیا, بڑا اچھا ایک تاریخی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں انتھوزیاسٹک ہوں گے. مولانا فضل الرحمان نے تو بلوچستان میں قحط پڑا تھا, 1 روپیہ ان کی پارٹی نے چندہ جمع نہیں کیا تھا, 1 روپیہ. میں بلوچستان گیا تھا, وہ اپنے مدرسوں کی بات کر, ٹھیک ہے. مدرسوں ہارون صاحب, متحدہ اپوزیشن کہتی ہے کہ کل یوم تشکر منائیں گے, MQM کہتی ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یہ عدلیہ, عوام اور قانون کی جیت ہو گئی. عدلیہ, قانون اور عوام کی بھی جیت ہوگی, امریکہ کی بھی ہو گئی. اتفاق کی بات ہے کہ سب کے مفادات مشترکہ, عوام کے بھی, قانون کے بھی, انصاف کے بھی, امریکہ کے بھی. MQM اور ساتھ MQ والے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے, سیاسی, سماجی, ہر اعتبار سے ہیں, ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں, فصیح لوگ ہیں, وہ کل تک تو آپ عمران خان کے ساتھ تھے, اور آج آپ شکر ایسے ادا کر رہے ہیں جیسے یہ ساری جنگ آپ نے لڑی ہو. کل تک آپ اس کے ساتھ, آپ کو گورنری کی آفر مل گئی, آپ کو کچھ بلدیاتی اختیارات کی آفر مل گئی, کل تک تو وہ نہیں دے رہے تھے. اگر یہ انصاف پسند, وہ محسن تاوڑ کیا کہہ رہا ہے, پختونخوا میں یہ ہوگا اور یہ بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پختونخوا اور بلوچستان میں جو پالیسیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بنائی اور ویسی کی ویسی رہیں گی, اور انہیں محسن داوڑ کو نہیں بلانا چاہیے تھا. محسن داوڑ جو ہے یہ وہ تنظیم ہے جس کے حق میں امریکہ کے ریٹائرڈ افسر جو ہیں سوشل میڈیا پہ پہنچ کے کمپین چلاتے رہے, اور اس سے محسن داوڑ کے بلانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہے, کل تک یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے, آج کہتے ہیں کہ انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. وہ ڈرتے ہیں پٹھان سے, پھر آپ کہتے ہیں اس کو پٹھان نہ کہو, پٹھان سے ڈرتے ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ریٹیلیٹ تو وہ کرے گا, اس کے خلاف سازش ہوئی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا سازش نہیں ہوئی, سپریم کورٹ نے کہا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے. وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, واقعی غلط ہے. ٹھیک ہے, ڈپٹی اسپیکر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, واضح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہارون صاحب آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں, جس بابا جی پہ آپ تنقید کرتے تھے 10,000 روپے کے پیچھے وہ تعویذ آج سچ ثابت ہو گیا. نہیں, وہ 10,000 تعویذ بابا جی جو تھے ان کا تعویذ کارگر ہو گیا اپنا. اس وقت تو اس کو پکڑ لیا تھا ایک ایجنسی والوں نے کہ یہ کیا چکر ہے, تو اس نے کہا میرا تعویذ لینے کے لیے میں تعویذ دے دیا. شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اس موضوع پر میرے پاس ایک خط ہے شہباز شریف صاحب کا, کب دکھائیں گے, سنائیں گے؟ وہ نا اس پہ انہوں نے لکھا ہوا یہ آپ دا ریکارڈ, میں وہ نہیں, وہ کبھی بھی نہیں سنوں گا. PTI کے اراکین اب کیا کریں گے, اور خاص طور پہ وہ جو منحرف اراکین کے بارے میں یہ لوگ کیا کریں استعفیٰ گے؟ دے سکتے ہیں, الگ ہو سکتے ہیں, ابھی وہ اپنی حکمت عملی بنائیں گے جو انہیں سوٹ کرے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں عوام کے پاس چلے جائیں, اپنی غلطیاں بھی تسلیم کریں, پارٹی کی تنظیم نو بھی کریں, مختلف لوگوں کو ووٹ دیں. سارا پاور سٹرکچر ان کے خلاف ہے اس وقت. وہ اقبال نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ میں کر بیٹھا ہوں. تو یہ ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ ہے. دیکھیے ابھی مجھے بھیجا کسی نے, ان کا جنرل حمید گل کا ایک خطاب کا کال, جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا سربراہ آیا اور اس نے امریکہ کی لائف لائن بند کی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان میں موجود اسرائیل کے تمام ایجنٹ اکٹھے ہو جائیں گے. اسرائیل کے تو نہیں, مگر امریکہ سے ہمدردی رکھنے والے ضرور موجود ہیں. اسرائیل کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. صحیح. تو امریکہ اسرائیل ویسے ایک ہی ہیں.